कर्ज लेने के लिए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 6 से शुरू करेंगे हम। 1 रुपए के पैसे कर्ज लिए, फिर पैसे ग्रां हो गए और रुपए के 15.5 आने चलने लगे। तो अब 16 आने देना वाजिब नहीं है, बल्कि इसके बदले में रुपए देना चाहिए। यूँ नहीं कह सकता कि मैं रुपए नहीं लेता, पैसे लाओ, पैसे लिए थे वही लाओ। 1 रुपए के पैसे कर्ज लिए, मतलब ये कि अच्छा, फिर पैसे ग्रां हो गए और रुपए के 15 आने चलने लगे। तो अब 16 आने देना वाजिब नहीं, बल्कि उसी रुपए के बदले में अ, उसके बदले में रुपए देना चाहिए। यूँ नहीं कह सकता कि मैं रुपए नहीं देता, पैसे ले आया। मतलब 1 रुपए दे दिया था ना, ठीक है, और 1 रुपए के उस वक्त 16 आने आ रहे थे। अब वो पैसे महंगे हो गए और 1 रुपए के क्या चीज, हनी, आप अपने कमरे में, और 1 रुपए के 15 आने आने लगे। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई उस वक्त मैंने आपको रुपए दिया था, रुपए के अंदर 16 आने आ रहे थे, तो अब भी आप मुझे 16 आने दो, ये नहीं कह सकते। ठीक है, बल्कि 1 रुपए ही दे। और अगर पैसे ले तो 1 रुपए के बदले में उस वक्त जितने पैसे आते हों वो दे। ठीक है, उससे ज्यादा देना वाजिब नहीं है। घरों में दस्तूर है कि घर से दूसरे घर से इस वक्त 10 रोटी कर्ज मंगवा ली, फिर जब पक गई तो गिन कर भेज दी, ये भी दुरुस्त है। रोटी लेना या जो है तो आटा लेने का रिवाज है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी दुरुस्त है, इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, वो जो पहले कहा था ना कि भाई आटे के बदले में अगर आटा हो तो हाथ दर हाथ भी हो, और नकद भी हो, और बराबर सराबर भी हो। अगर हाथ दर हाथ हो लेकिन बराबर सराबर ना हो वो भी जायज़ नहीं है। और अगर बराबर सराबर है लेकिन हाथ दर हाथ नहीं है वो भी जायज़ नहीं है। नकद नहीं है वो भी जायज़ नहीं है, वो बै के मामले में था। ठीक है, लेकिन जो आम तौर पर घरों के अंदर जो रिवाज होता है, घरों में जो मामला चलता है, तो वो कर्ज का मामला चलता है, वो बै का मामला नहीं होता। तो कर्ज के अंदर तो हाथ दर हाथ नहीं होता, नकद मामला नहीं होता, क्योंकि अगर नकद हो तो फिर कर्ज की क्या जरूरत है। तो इसलिए घरों के अंदर जो आटा लिया जाता है और फिर बाद में वापस किया जाता है वो दुरुस्त है। बाबुद्दैन, पहले उधार का बयान था, अब दैन का बयान है। दैन और उधार, दैन और कर्ज, उर्दू में तो दोनों को उधार कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर एक कर्ज और एक दैन। दैन उसको कहा जाता है जो किसी चीज के बदले में आपके ऊपर कोई पैसे रह जाते हैं। जैसे कि बिलफर्ज आपने जो है तो दुकानदार से कोई चीज ले ली, और उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा कि भाई 1 महीने के बाद पैसे देंगे, तो ये क्या है, दैन है। और अगर आपने कोई चीज़ नहीं ली, बस सिर्फ जो है तो जैनब से, फातिमा से कहा कि भाई आप मुझे कर्ज दे दे 100 रुपए, तो ये कर्ज बन जाएगा। मतलब है कि अगर आपके ऊपर किसी के पैसे हैं और वो पैसे किसी चीज के बदले में है तो वो उधार होगा, और अगर किसी चीज के बदले में ना हो, आपने उससे वैसे लिया हो और बाद में आपने उसको वापस करना हो, तो वो कर्ज होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो उधार लेने का बयान। किसी ने अगर कोई सौदा उधार खरीदा तो ये दुरुस्त है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कुछ मुद्दत मुकर्रर कर कर कह दे कि 15 दिन में या महीने में या 4 महीने में तुम्हारे दाम दूंगा। अगर कुछ मुद्दत मुकर्रर नहीं किया, फ़कत इतना कहा कि अभी दाम नहीं है फिर दूंगा, तो अगर यूं कहा कि मैं इस शर्त पर खरीदता हूँ कि दाम फिर दूंगा, तो ये बे फासिद है। और बे फासिद में सूद का गुनाह होता है। अच्छा, ये वाली बात याद रखें। अब देखें हम,
किस तरह जो है तो मामला सूद का, कहते हैं ना हदीस के अंदर है कि आखिरी ज़माना होगा कि अगर आदमी खुद सूद नहीं भी लेता लेकिन सूद की गर्द गुबार से वो नहीं बच सकेगा। जो बेफासिद होती है उसमें सूद का गुनाह होता है। अगर ख़रीदने के अंदर ये शर्त नहीं लगाई और ख़रीद कर कह दिया कि दाम फिर दूंगा, कुछ डर नहीं है। अगर ना खरीद अगर ना खरीदने के अंदर कुछ कहा, ना खरीद कर कुछ कहा, तब भी दुरुस्त हो गई। इन दोनों सूरतों के अंदर इस चीज के दाम अभी देना पड़ेंगे। हाँ, अगर बेचने वाला कुछ दिन की मोहलत दे दे तो और बात है, लेकिन अगर मोहलत ना दे तो अभी दाम मांगने तो देना पड़ेगा। ठीक है। दुकानदार के पास गया कि भाई मुझे चीनी देना लेकिन पैसे मैं बाद में दूंगा। अच्छा, उसने कहा चलो ठीक है, तुम चीनी ले लो, बाद में पैसे दे देना। अब ये जो सौदा है ये क्या है? ये बेफासिल है। समझ आ गई बात? दुकानदार के पास गया ना, हाँ भाई वो मेरा बेटा आएगा ना, उसको वो दे देना, 1 किलो घी दे देना और चीनी दे देना, पैसे वो मैं बाद में दे दूंगा, वो मैं बाद में दे दूंगा। अब ये बेफासिल। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर उधार का मामला हुआ और उधार के मामले के अंदर देन का मामला हुआ और उसके अंदर वक़्त मुतय्यन नहीं किया। अगर मामला देन का हो और उसमें वक़्त मुतय्यन ना हो तो वो बेफासिद है, वो बेफासिद है। लेकिन अगर खरीदा, हाँ भाई 1 किलो घी दे दो, चीनी दे दो, आटा दे दो, ले लो, कितने पैसे हो गए? ये 2500 रुपये हो गए। जेब में हाथ डाला, ओए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यार वो ना, आपको मैं पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक है? तो उसने कहा चलो ठीक है, पैसे बाद में दे देना। अब ये देखो, जिस वक्त मामला कर रहे थे तो उस वक्त तो ये कोई शर्त नहीं थी। मामला करते वक्त ये नहीं कहा था कि मैं पैसे बाद में दूंगा। मामला करते वक्त बस कह दिया कि भाई इतने का सौदा दे दो। उसने सौदा दे दिया, बिल बना के दे दिया और उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब ये जो मामला है ये अगरचे जायज़ है, लेकिन दुकानदार की सवाबदीद पर है। अगर दुकानदार जो है तो आपके ऊपर एतमाद करते हैं, हाँ ठीक है चलो ठीक है बाद में दे देना। और अगर दुकानदार कहे कि सामान इधर रखो, वापस रखो और जाओ पैसे ले आओ, ठीक है? तो ये क्या है? दोनों दुकानदार की सवाबदीद पर है। अगर आपको देना चाहे तो ठीक है, और अगर नहीं देना चाहे तो तब भी आप दुकानदार के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ दोनों के अंदर कि जिस वक्त आप चीज खरीद रहे हैं, खरीदते वक्त, ठीक है, मतलब उसके साथ डीलिंग करते वक्त अगर आप उधार की कैद लगाते हैं तो उस वक्त उधार का मामला करते वक्त वक्त को मुतय्यन करना चाहिए। मैं अभी 1 घंटे के अंदर आपको पैसे दूंगा, 2 घंटे में पैसे दूंगा, मैं अभी आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, ये वक्त मुतय्यन करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर डीलिंग करते वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं थी, डीलिंग मुकम्मल हो गई, खरीदो फिरोख्त का मामला जो था, अल्फाज जो थे वो मुकम्मल हो गए। आपने उसको कहा मुझे दे दो, उसने आपको चीज दे दी, आटा दे दिया, चीनी दे दी। फिर आपने कहा कि ओहो वो तो बटुआ घर में रह गया, चलो मैं आपको ना बाद में पैसे दे दूंगा। अब ये जो है यहाँ पर जो उधार का मामला हो रहा है, तो ये वाला उधार का मामला अकद के अंदर नहीं हो रहा, अकद के बाद हो रहा है। अकद के कंप्लीट होने के बाद, अकद के मुकम्मल होने के बाद ये उधार का मामला हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि जा रही है? हम्म, दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा जी, आगे क्या है? दूसरा मसला, खरीद, किसी ने खरीद के वक्त यूं कहा कि फला चीज हमको दे दो, जब खर्च आएगा दाम ले लेना, या यूं कहा कि जब मेरा भाई आएगा तब दे दूंगा, या यूं कहा जब खेती कटेगी तब दे दूंगा, या उसने इस तरह कहा कि भाई तुम ले लो जब जी चाहे दाम दे देना। ये भी बे फासिद है। ज्यादा हाजी बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादा अच्छा बनते वक्त बनते बनते जो है तो वो सूदी मौलाना कर जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा उसी तरह बनो जिस तरह शरीयत ने कहा कि इस तरह अच्छा बनो, ठीक है? बल्कि कुछ ना कुछ मुद्दत मुकर्रर कर लेनी चाहिए। और अगर खरीद कर ऐसी बात कह दी तो बे हो गई। सौदे वाले को इख्तियार है कि अभी दाम ले या खेती कटने के मसले की सूरत के अंदर खेती कटने से पहले नहीं मांग सकता, ठीक है? तो अगर ये मामला हो, ठीक है, कि किसी ने खरीदा कि भाई वो मेरा भाई आएगा तब दे दूंगा, खेती कटेगी तब दे दूंगा, ये भी बेफासिल है, ठीक है? पता नहीं है कि भाई खेती कब कटेगी, और कुछ जो है तो फसलें जल्दी कटती हैं, कुछ बाद में कटती हैं, ठीक है? किसी की फसल जल्दी पक जाती है, जिसको पानी मिला हो, सही तरीके से उसकी देखभाल की गई हो तो उसकी फसल भी जल्दी पक जाती है, और जिसकी देखभाल सही ना हुई हो तो उसकी फसल जल्दी नहीं पकती। अच्छा, तो
اس صورت کے اندر کیا ہے، یہ بھی بے فاسد ہے۔ وقت کو ایگزیکٹ متعین کرنا چاہیے، بھائی فلاں تاریخ کو نہیں، بس بھائی کا کہا تو بھائی کا ہو سکتا ہے فلائٹ مؤخر ہو جائے، بس ہے تو بس لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بس وقت مقرر کر دے بھائی میں آپ کو، بھائی اگر آ رہا ہے چلو 3 دن بعد لے لیں، 2 دن بعد لے لیں، قرض کے اندر اور اس طرح یہ ادھار کے اندر، دونوں کے اندر دیکھیں یہ اصول یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کو اعتبار ہو کہ میں اتنی مدت کے اندر دے سکتا ہوں تو اس سے 3-4 دن زیادہ رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اعتماد ہے کہ بھائی میں 10 دن میں پیسے دے سکتا ہوں، آپ کہیں بھائی میں 15 دن میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، 10 دن کے بعد اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، لیکن ہم جو ہے تو 10 دن میں بھی نہیں دے سکتے، اس کو کہتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد لے لینا، اور پھر اس کو 10 دن تک ٹالتے رہیں تو پیسے تو وہ پھر بھی آپ سے لے گا، لیکن اس کا دل آپ سے کھٹا ہو جائے گا، پھر جب آپ جائیں گے نا پھر وہ آپ کو پیسے دے گا نہیں، پھر ادھار دے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول رکھنا چاہیے کہ جس مدت کے اندر آپ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ مدت رکھے، 2-3 دن۔ اچھا، آگے کیا ہے، نقد داموں پر 1 روپے کی 20 سیر گیہوں بکتے ہیں، مگر کسی کو ادھار لینے کی وجہ سے اس نے 1 روپے کہ 15 سیر گیہوں دے دیے تو یہ بے درست ہے، مگر اسی وقت معلوم ہونا چاہیے کہ ادھار مول لے گا۔ کیا مسئلہ ہوا کہ اگر ادھار چیز لینی ہے تو ادھار خرید و فروخت بھی جائز ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ادھار کی وجہ سے اگر وہ قیمت کے اندر اضافہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھار کی وجہ سے اگر قیمت کے اندر اضافہ کرے گا تو یہ سود بن جائے گا، سود نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ ادھار خرید و فروخت جائز ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اسی وقت قیمت کو متعین کرنا چاہیے، ہاں بھائی یہ چیز کہتے ہیں کہ ادھار اتنی کی ہے، ٹھیک ہے، ادھار 500 کی ہے اور نقد لوگے تو آپ کو 400 کی مل جائے گی، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چیز دے دو پھر دیکھتے ہیں، یہ بے فاسد ہے، یہ بے فاسد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ متعین کرنا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے دونوں کو تو چلو ٹھیک ہے میں ادھار لیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے تو 500 روپے دے دوں گا۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا ادھار کا، ٹھیک ہے، عقد کے اندر متعین ہو گیا، معاملہ کرتے وقت ڈیلنگ کرتے وقت متعین ہو گیا کہ معاملہ ادھار کا ہے، لیکن اگر قسطوں پر چیز ہو تو قسط کو متعین کرنا چاہیے کہ ہفتے بعد قسط ہوگی، مہینے بعد قسط ہوگی، 10 دنوں بعد ہے، 15 دنوں بعد ہے، اس کو بھی متعین کرنا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئی، پہلی بات کیا ہے کہ عقد کے اندر معاملہ کرتے وقت اس کو متعین کرنا چاہیے کہ جو قیمت دی جائے گی وہ ادھار کے حساب سے ہے یا نقد کے حساب سے ہے، ایک کو بس فکس کر لے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ادھار ہے تو ادھار قسطوار ہے یا بس مہینے بعد یکمشت ساری رقم دی جائے گی، اگر قسطوار ہے تو قسط کو متعین کرنا چاہیے کتنے دنوں کے بعد قسط ادا کی جائے گی، ہفتے بعد ہے، 10 دن بعد ہے، 15 دن بعد، یہ وقت متعین ہو گیا کہ آپ نے ہر ہفتے قسط دینی ہے۔ قسط کتنی دینی ہے وہ بھی متعین ہونا چاہیے، کتنی قسط ہے، آپ نے ہر ہفتے 100 روپے دینے ہیں، 200 روپے دینے ہیں، یہ بھی متعین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر قسط لیٹ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر جرمانہ رکھے گا قسط کے لیٹ ہونے پر پھر یہ سود بن جائے گا، پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، سبق کی طرف دھیان دینا۔ اور میسج میں بعد میں دیکھتا ہوں کیا میسیجز لکھے ہیں۔ 1 مہینے کے وعدہ پر کوئی چیز خریدی، پھر 1 مہینہ ہو چکا، تب سن کر کچھ اور مدت بڑھوا لی کہ بھائی 15 دن کی مہلت اور دے دیں اور تمہارے دام ادا کر دوں گا، وہ بیچنے والا اس پر رضامند ہوا تو 15 دن کی مہلت مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر راضی نہ ہوا تو ابھی مانگ سکتا ہے۔ 1 مہینے کا کہا تھا نا، 1 مہینے بعد وہ بھائی وہ یار وہ پیسے ملنے تھے لیکن وہ ملے نہیں ہے، یہ دیکھو یہ لیٹر آیا ہے کمپنی کی طرف سے اور مجھے جو ہے نا 1 ہفتے بعد جو ہے تو وہ پیسے ملیں گے، یا 10 دنوں کے بعد، یہ دیکھو لیٹر آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دکاندار نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، ویسے تو تم کھرے آدمی ہو، پتہ نہیں اس دفعہ آپ نے کیسی ڈنڈی مار لی، لیکن چلو اعتبار کر لیتا ہوں، چلو 10 دنوں کی مہلت آپ کی ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دکاندار نے پاؤں پھیلا دیے، گھر کے سامنے بیٹھ گیا، نہیں بھائی تم ہر وقت اس طرح کرتے ہو، آج تو میں نے پیسے لے کے آپ سے گھر ادھر سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم دکاندار کے پیسے وہ پاؤں نہیں کاٹ سکتے، اس کو پیسے ہی دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کو پیسے دینے ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مدت کے اندر اس نے پیسے نہیں دیے،
ٹھیک ہے، اور وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا، تو پھر یہ دکاندار کی ثوابدید پر ہوگا، موقوف ہوگا کہ اگر دکاندار اپنی ثوابدید سے اس کے لیے مہلت بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے، اور اگر وہ مہلت نہ بڑھانا چاہے تو جو کلائنٹ ہے وہ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ کے پاس دام موجود ہوں تو ناحق کسی کو ٹالنا کہ آج نہیں کل آنا، اس وقت نہیں اس وقت آنا، ابھی روپے توڑوایا نہیں ہے، جب توڑوا دیا جائے گا تب ملیں گے، دام ملیں گے، سب باتیں حرام ہیں. مطل الغنی ظلم، حدیث کے اندر آتا ہے وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھائی غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. جب وہ مانگے اسی وقت روپے توڑوا کر دام دے دینا چاہیے. ہاں البتہ اگر ادھار خریدا ہے تو جتنے دن کے وعدے پر خریدا ہے اتنے دن کے بعد دینا واجب ہوگا. اب وعدہ پورا کرنے کے بعد ٹالنا اور دوڑوانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سچ مچ میں اس کے پاس ہے ہی نہیں، نہ کہیں سے بندوبست ہو سکتا ہے، تو مجبوری ہے، جب آئے گا آئے اس وقت نہ ٹالے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ بھائی ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، حدیث کے اندر ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ والی بات بھی ہے، دیکھیں ایک قرض ہے اور ایک ادھار ہے. قرض کے اندر آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا کہ اس کے اندر جو مدت طے کی جاتی ہے، مدت اگر طے کر بھی دی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. زید میرے پاس آیا کہ بھائی 15,000 روپے قرض دے دو نا، میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد لوٹا دوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ لے لو 15,000 روپے، ایک ہفتے کے بعد دے دینا. ٹھیک ہے. اب 2 دن بعد اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں اس سے مانگ سکتا ہوں. قرض کے اندر جو مدت ہوتی ہے متعین کر بھی دی جائے تو مدت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ اس سے پہلے بھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ادھار دین جو ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بدلے میں، جیسے اس نے مجھ سے موبائل لیا، ہاں موبائل بیچنا ہے، جی بیچنا ہے، کتنے کا؟ 20,000 روپے کا. ٹھیک ہے دے دو، لیکن یہ ہے کہ پیسے آپ کو ایک ہفتے بعد ملیں گے. ٹھیک ہے بھائی، ایک ہفتے بعد دے دینا، یہ موبائل لے لو. اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ 2 دن بعد اس کے پاس جاؤں، ہاں بھائی پیسے دے دو نا یار ایک ہفتے کا کہا تھا نا. نہیں بس مجھے ابھی پیسے دو. بھائی ایک ہفتے کا کہا تھا، تم خود راضی ہو گئے تھے، اب ایک ہفتے سے پہلے تم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. تو ایک ہفتے سے پہلے پھر مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر پیسے موجود ہیں مطلب غنی، تو پھر وہ کیا ہے، وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب غنی یہ ظلم. آپ لوگوں کے دھڑا دھڑ میسیجز آئی جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. جی السلام علیکم. کیا ہے استاد جی جو پڑھا رہے ہیں وہ میرے بک میں نہیں ہے. چلو جی، اس کی بک میں ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ نے کوئی کہیں سائنس کی کتاب تو نہیں کھولی؟ یہ پہلے پڑھ لیا ہوا ہے. کس نے پڑھا لیا؟ بیستی زیور میرے پاس ہے تو پہلے کس نے پڑھا لیا بھائی؟ میرے پاس ابھی بک نہیں ہے. چلو جی، وہ سارا اپنا گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. بک کو چھوڑ دیں، وائس اوکے ہے، آواز ٹھیک، وہ کرے نا جو میں نے تو اسکرین شیئر کیا ہے، بس اس میں دیکھا کرے نا. اچھا چلو، کوئی کام کی بات نہیں لکھی. دیکھیں اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے. جو ترتیب سے میں چل رہا ہوں اسی ترتیب سے ٹھیک ہے چلیں گے. آگے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کب پڑھا ہے کب نہیں پڑھا، لیکن وہ میرے اس میں تو ہے نا، کورس میں تو ہے نا، وہ تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، دیکھیں اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. چلو 1-2 مسائل اور پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باب الکفالہ میں سے ذمہ داری لینا. کتنا ٹائم باقی ہے؟ 12:30 بج رہے ہیں. کفالہ ذمہ داری کو کہتے ہیں. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض زید نے میرے سے کوئی چیز قرض لی، ٹھیک ہے، پیسے قرض لیے یا کوئی چیز ادھار خریدی. تو خریدنے کے لیے آیا کہ بھائی مجھے گھر میں آٹا نہیں ہے یار، آٹا. میں نے کہا نہیں بھائی آپ بہت جو ہے نا، آپ وہ ٹال مٹول کرتے ہو. اس نے کہا نہیں میں دفعہ ٹال مٹول نہیں کروں گا، میں یہ دیکھوں مسجد کے امام صاحب کو لے کر آیا ہوں ذمہ داری کے طور پر. امام صاحب نے کہا خیر ہے یار، بیچارے کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دے دو اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پیسے دے دے گا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. یہ ہے کفالت. یہ کیا ہے؟
اس کو کہتے ہیں کفالہ، ذمہ داری لینا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو مسئلہ نمبر 1، نعیم کے ذمے کسی کے کچھ روپے یا پیسے تھے، تم نے اس کی ذمہ داری کر لی کہ اگر یہ نہ دے گا تو ہم سے لے لینا، یا یوں کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں یا دیندار ہیں، یعنی ہم قرض ادا کریں گے، یا کوئی ایسا لفظ کہا جس سے ذمہ داری معلوم ہو گئی، تو اس حقدار نے تمہاری ذمہ داری منظور بھی کر لی، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ امام صاحب ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی ایک بندے کی ذمہ داری لی تھی، وہ بھی پھر نہیں دے رہا تھا، پھر آپ نے کہا کہ بھائی اب نہیں دے رہا تو میں کیا کروں، اب اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے آ گئے، میں آپ کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، چلو جی ٹھیک ہے بھائی نہیں کرتا، وہ کیا کر سکتے ہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتے، تو منظور کرنا بھی شرط ہے، ٹھیک ہے، دکاندار ذمہ داری منظور بھی کر لے، تو اب اس کی ادائیگی تمہارے ذمہ واجب ہوگی، اگر نعیم نہ دے گا تو تم کو دینا پڑیں گے، اس حقدار کو اختیار ہے کہ جس سے چاہے تقاضا کرے، چاہے تم سے کرے چاہے نعیم سے، اب جب تک نعیم قرض ادا نہ کرے یا معاف نہ کرائے تب تک تم برابر ذمہ دار رہو گے، اگر وہ حقدار تمہاری ذمہ داری معاف کر دے اور کہہ دے کہ اب تم سے کچھ مطلب نہیں، ہم تم سے تقاضا نہ کریں گے، تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی، اور ذمہ داری تمہاری ذمہ داری کے وقت ہی اس حقدار نے منظور نہیں کیا اور کہا تمہاری ذمہ داری کا ہم کو کچھ اعتبار نہیں، یا یوں کہا کہ تم ذمہ دار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو تم ذمہ دار نہیں ہوئے۔ خلاصہ کیا کہ ذمہ داری کی اور کفالہ کو قبول کرنے کے لیے جو دیندار ہے، جو دین دینے والا ہے، قرض دینے والا ہے، اس کی قبولیت شرط ہے، سمجھ آ گئی بات؟ زید نے مجھ سے قرض مانگا نا، اور نہیں بھائی تم بڑے ٹال مٹول کرتے ہو، نہیں نہیں یہ دیکھو میں عمر کو لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ، عمر، ٹھیک ہے، اس نے کہا یار چلو ٹھیک ہے اس کو دے دو، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کو دے گا، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید تو تھا ہی ٹال مٹول کرنے والا، اب ہفتے بعد میں نے پیسے مانگے زید سے، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں گا، بجائے ایک کے دو دروازے کھٹکھٹاؤں گا، پہلے جو ہے تو عمر کے پاس، ٹھیک ہے، پہلے عمر کا گھر آتا ہے، عمر کو ہاں بھائی وہ تو پیسے نہیں دے رہا، چلو میرے ساتھ عمر کو لے کے زید کے گھر، اور میں دو بندوں کو ہی تنگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جب تک مجھے پیسے نہیں ملتے میں دونوں سے برابر مطالبہ کرتا رہوں گا، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں اگر یہ ہے کہ میں نے زید کو کہا دیکھو یار آپ شریف آدمی ہو، آپ نے غلط بندے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس دفعہ میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، میں اسی سے نکال لوں گا پیسے، لیکن آئندہ اس طرح نہ کرنا، آئندہ ایسے بندوں کی ذمہ داری نہ اٹھانا۔ اب جب میں نے اس کو کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے ذمہ داری تو اٹھائی تھی، لیکن میں نے بس کیا کر دیا، معاف کر دیا آپ کو، میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا، اس سے مطالبہ کروں گا، تو وہ جو ذمہ داری اٹھائی تھی عمر نے، اب اس کا کفالہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، میرے خدایا، اب اس کا کفالہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب جو میں مطالبہ کروں گا تو کس سے کروں گا، بس صرف زید سے کروں گا، یا یہ کہ عمر نے مطالبہ کرتے وقت زید قرض دیتے وقت عمر کو ساتھ لایا تھا، عمر نے کہا یار چلو خیر ہے بیچارے کو دے دو، میں نے کہا نہیں بھائی آپ اس کو نہیں جانتے، میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں اس کو نہیں دوں گا قرض، یا مجھے تمہاری کفالت منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ بس اس وقت میں نے اس کو پیسے نہیں دیے اور عمر کا میں نے کہا نہیں تم اس کی ذمہ داری نہ لو، ٹھیک ہے، اب عمر کے جانے کے بعد میں نے پھر زید کو پیسے دے دیے، اب جب میں نے زید کو دے دیے اور وہ ٹال مٹول کرنے لگا تو اب میں عمر سے مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب عمر ذمہ داری کا کہہ رہا تھا اس وقت میں نے اس کی ذمہ داری قبول ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اب بھی میں عمر سے مطالبہ نہیں کر سکتا، سمجھا گئی بات؟ تو خلاصہ کیا ہوا کہ کسی کی ذمہ داری اگر کوئی اٹھائے تو اس کی ذمہ داری کا اعتبار اس وقت ہوگا کہ جب قرض دینے والا کیا کرے، اس کی ذمہ داری کو قبول کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ کب تک ذمہ دار رہے گا، اس وقت تک ذمہ دار رہے گا جب تک قرض دینے والا اس کو معاف نہ کر دے یا وہ مقروض قرض ادا نہ کر دے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے؟ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 1 منٹ رہ گیا ہے، اچھا چلو بس یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمانت دینا، ٹھیک ہے، ضمانت بھی اس کہہ سکتے ہو، ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہو، ضمانت بھی کہہ سکتے ہو، آسان الفاظ کے اندر جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے، بس کسی کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، اس کو آپ جس الفاظ سے بھی تعبیر کرو، اس کو کیا کہتے ہیں، کفالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔